زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں؟ اور اب جب آدمی نے سمجھ لیا کہ میرے ذمہ زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے اور مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور حساب ٹھیک طرح سے کرنا ہے، اس میں کبھی کبھی بہت سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں جو کسی عالم سے، بشرطے کہ وہ ماہر ہو، قابل ہو اور زکوٰۃ کے معاملات کو گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہو، اس سے مل کر کے تمام مسائل اپنے حالات سامنے رکھنے چاہیے، اپنی پراپرٹی بتانی چاہیے۔ بلکہ یوں کہیے کہ اسلامی ماحول میں تو مالدار لوگ باقاعدہ مفتی کے پاس جا کر کے اپنی ساری پراپرٹی کا حساب ان کے سامنے رکھتے تھے کہ ہماری پراپرٹیاں یہ ہیں، ان میں سے بتائیے کون سی چیزوں میں ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی ہے، ان کو مالا کریں گے، اور کون سی چیزوں میں ہمیں زکوٰۃ دینی ہے ان کا ہمیں بتائیے۔ اور جب وہ وہاں حساب کر کے ان کو بتاتے تھے تو اسی وقت وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا فیصلہ کرتے تھے۔ طریقہ یہی ہے۔ اس کے بعد جب آپ زکوٰۃ ہمیں دینی ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے زکوٰۃ کے مستحقوں کی لسٹ بتا دی ہے، وہیں سے طے کر دیا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ شارٹ میں جب ہم انہیں کہیں گے تو غریب لوگ، یہ غریب گھروں میں ہو، یہ غریب رشتہ داروں میں ہو، یا آپ کے پڑوس میں ہو، یا ان غریبوں کو اسلام نے زکوٰۃ کا حقدار بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے عجیب صحابی، صحابہ تو سارے عجیب تھے، سب کے اندر عجیب عجیب کمالات تھے، ان صحابہ میں سے ایک صحابی تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال و حرام کو سب سے بہترین انداز میں سیکھنے والا، جاننے والا جو ہے وہ معاذ بن جبل ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی علیہ السلام نے گورنر بنا کے بھیجا ملک یمن، اور یہ فرمایا وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ لینا اور وہاں کے غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ لے کر خود کھانا، بلکہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور وہاں یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ گویا اس کے معنی ہے کہ وہاں کے غریب سمجھیں گے کہ ہمارے مالداروں سے لے کر کام تو دیا جا رہا ہے، اسلام ہمارے لیے رحمت ہے، اور یقین رحمت ہے۔ تو اب ہماری سوسائٹی میں جو بھی غریب لوگ ہوں گے ان تک یہ زکوٰۃ پہنچانا ضروری ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مثلا کوئی انسان اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا چاہے تو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے اپنے پیرنٹیج میں سے باپ، دادا، پردادا، اوپر جہاں تک بھی جائیں گے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اپنی اولاد میں اپنا بیٹا، اپنا پوتا، اپنا پڑپوتا، اپنی بیٹی، اپنی نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور مسلم معاشرے میں سب سے مقدس ترین خاندان ہوتا ہے سیدوں کا خاندان، سادات کا، یعنی جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، تو سید بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی سید زادہ، کوئی سید گھرانہ مفلوق الحال ہے، مشکلات کا شکار ہے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس سید گھرانے کی خبرگیری کریں، مگر زکوٰۃ کے پیسے نہیں، اپنے پیسے سے وہ خود بعد میں کھائیں، پہلے ان کو کھلائیں۔ تو سید زادے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے جب کسی انسان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ مالدار ہے لیکن اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور آخری جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں وہ ہے غیر مسلم، کہ اسلام نے زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان پر لازم کی ہے اور مسلمان کو دینے کے لیے۔ غیر مسلم کی مالی مدد آپ کر سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے رقم نے زکوٰۃ تو مسلمان ہی کو دینی ہوگی۔ ان میں سے دیکھنا پڑے گا جو جتنا زیادہ غریب ہوگا اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس میں بس سمجھنے کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ اب سڑکوں پہ دیکھیں گے لوگ مانگتے ہیں، اور ان کی حالت وہی بڑی پتلی حالت ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کر ایسی حالت بھی بناتے ہیں جس کی بنا پر آپ ان کو ترس آتا ہے۔ تو اب یہ سوال سوچتا ہے کہ اگر میں ان کو زکوٰۃ دوں گا تو زکوٰۃ میری ادا ہوگی یا نہیں، یہ بھی معلوم نہیں انہوں نے جمع کتنا کر رکھا ہے، اور ان کے پاس اپنا موجود حالت جو سامنے کی ہے وہ تو ایسی ہے جس کی بنا پر ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن پس پردہ نہیں معلوم ہے کیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ جیسے صحیح ادارے ہیں ویسے فراڈ ادارے بھی ہیں۔ تو بہت سارے ادارے والے ایسے ہیں زکوٰۃیں وصول کریں گے اور خود کھا جاتے ہیں، نام لیتے ہیں وہ یتیموں کا، نام لیتے ہیں وہ بیواؤں کا، اور خود کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ جس کو وہ زکوٰۃ دے رہا ہے وہ پہلے معلوم کر لے کہ یہ صحیح لوگ ہیں یا نہیں، یہ مستحقوں تک زکوٰۃ پہنچاتے ہیں یا نہیں، اور اسی طرح سے جس غریب کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ یہ ساری تحقیق کرنے کے بعد پھر شارٹ میں جب کہا جائے گا کہ جو انسان اتنا زیادہ غریب ہو کہ فاقے لگ رہے ہوں اور مفلوق الحال ہوں، ان کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، کل ہی پہلا رمضان تھا تو کسی خاتون نے مجھے فون کیا، پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ میرا نمبر آپ کو کہاں سے مل گیا،
تو انہوں نے بتایا کہیں کہیں کس طرح سے ڈھونڈ کر کے، اور پھر کہا کہ آج پہلا رمضان ہے، میرا باپ مر چکا ہے، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اور میری والدہ جو ہیں وہ پیرالسس کی بنا پر بیڈ پر پڑی ہوئی ہیں، اور آج پہلا رمضان ہے، ہم کو کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں واقعتاً، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دکھاتے تو ہیں ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں مگر وہ مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو بہت زیادہ غریب ہوں اس کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعامل علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، ان 8 مدوں میں سے سب سے اہم ترین 2 مدیں ہیں، انہی مدوں میں زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور وہ لوگوں سے زکوٰتیں وصول کر کے کھا رہے ہیں، ان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد بہت سخت ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے وہ صرف پیسہ جمع کرنے کے لیے لوگوں سے زکوٰتیں لیتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے کا گوشت نوچ لیا گیا ہوگا۔ مخدوش اور مقدوش کا لفظ آتا ہے حدیث میں، بخاری میں بھی حدیث ہیں۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ دینے والے کو اچھے سے اچھے مستحق کو ڈھونڈنا ہوگا۔